پاکستان نے پانی کو اہم قومی مفاد قرار دے دیا۔ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سمیت ہندوستان کے ساتھ تمام تجارت معطل کر دی ہے۔ پاکستان نے سکھوں کو چھوڑ کر ہندوستانی شہریوں کو سارک کے تمام ویزا معطل کر دیے۔ ہندوستانی 48 گھنٹوں میں رخصت ہوں گے۔ پاکستان نے ہندوستانی ہائی کمیشن کی طاقت کو صرف 30 افراد تک کر دیا ہے۔ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ سمیت تمام قسم کی تجارت ہندوستان سے ختم کر دی ہے اور واہگہ بارڈر کو فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اعجاز ڈوگر۔ اعجاز ڈوگر، یہ بتائیے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، کل جو پیش رفت سامنے آئی بلکہ پیش قدمی سامنے آئی بھارت کی جانب سے، اس کا مؤثر جواب دیا گیا ہے؟ انڈیا اور مودی جو ہے اس کی جو دہشت گردی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ راہ کی دہشت گردی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جب ان کی دہشت گردی کبھی بلوچستان کے اندر تو کبھی کے پی کے اندر، کبھی کہیں تو بات نہیں بنی، تو تمام شواہد دیکھیں، جعفر ایکسپریس ہوئی، وہاں پہ جو بھارتی وہ انوالومنٹ کے شواہد تھے وہ پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے رکھے۔ تو اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی بات کرنے کی بات دیکھیں، کبھی وہ پہلگام، کبھی پلوامہ، کبھی کوئی چوری حرکتیں کرتے ہیں۔ تو آج پاکستان نے جو ہندوستانی لاپرواہ اقدامات جو انہوں نے کیے تھے، پاکستان نے بڑا مناسب اور انتہائی زوردار قسم کا جواب ان کو دیا ہے۔ پاکستان نے پانی کو اہم قومی مفاد قرار دیا، جس میں وہ عالمی جو عدالتیں ہیں اور عالمی بینک کے سامنے تو جانے کا فیصلہ کر ہی لیا گیا ہے۔ آج سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا اس میں ہندوستان کو پانی روکنے اور اس کے وہ جو جنگ کے ایکٹ کے طور پر موڑنے کی کوشش کا اعلان کرتا ہے، جس کا جواب پوری بھرپور طاقت کے ساتھ میدان کے اندر جو ہے انڈیا کو جواب دیا جائے گا۔ یہ قومی سلامتی کے اجلاس میں فیصلہ ہو چکا۔ پاکستان نے ہوائی راستے تمام جو ہے وہ معطل کرنے کا اور ان کو بند کرنے کا اعلان کیا کہ انڈیا کی کوئی بھی ایئر لائن اور کوئی بھی ہوائی جو اوپر راستہ ہے اس میں ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ اس کے بعد پاکستان نے جو انڈیا کو مؤثر جواب دیا اور وہ انڈیا کی جو مودی سرکار ہے انہوں نے جو آبی جارحیت کا اعلان کیا، جو وہاں پہ ویزے جو ہے سارک وہ اس کے کانفرنس کے تحت جو انڈیا ویزے کینسل کرنے کا اعلان کیا تھا، تو پاکستان نے بھی مؤثر انداز میں جواب دیتے ہوئے سوائے سکھوں کے، سکھ برادری جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے علاوہ تمام ہندوستانیوں کو، تمام ہندوؤں کو 48 گھنٹے کے اندر الٹیمیٹم جاری کر دیا کہ پاکستان کو چھوڑ کے واپس انڈیا چلے جائیں۔ لیکن میں یہاں پہ واضح کرتا چل جاؤں کہ سکھوں کے لیے ہم تو اقلیت پاکستان جو ہے ہمیشہ اقلیتوں کے لیے پرامن رہا اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتا رہا، لیکن انڈیا اور مودی اور راہ کی یہ جس طرح کے بھونڈی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو مؤثر جواب دینا پڑا۔ اب پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انڈیا کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس طریقے سے وہ چاہے گا اسی طریقے سے ہم دیں گے۔ تو میں یہاں پہ یہ ایک چیز اپنے ناظرین کے لیے کہتا جاؤں اور پاکستانی قوم کے لیے کہ پاکستان ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے، پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت جو ہے سندھ طاس معاہدے کو توڑنے کی جو سازش کر رہا ہے انڈیا، پاکستان کا آبی جارحیت جو کر رہا ہے، پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو منظم ہو جائے اپنے اداروں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ اور یہ مودی کو جس طریقے سے ہماری تمام سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس طریقے سے انہوں نے معطل کیا ہوائی اوپر سے ان کا سفر جو تھا، اوپر سے جو ہوائی جہاز سے گزرتے تھے وہ ان کو ہوا بازی بند کی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جناب انہوں نے باقی الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ ہندو جو ہے اور ہندوستانی جو ہے سوائے سکھوں کے وہ 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان سے چلے جائیں۔ اس کے بعد ہم 30 اپریل کی ڈیڈ لائن دے دیے کہ اس کے بعد ہم کسی کو باہر بھی نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا مؤثر جواب ہے اور ایک قابل ستائش ہے جو ہے قومی سلامتی اجلاس کے اندر جو فیصلہ کیا گیا۔ تو میرے خیال میں اس کا بنتا بھی یہی تھا کہ مودی جس طریقے سے دہشت گردی کر رہا ہے، مودی اور راج جس طریقے سے بلوچستان کے اندر، اور کبھی دیکھیں اس کا وہ بھاری نہیں رہا، اب بغیر کسی وجہ کے انڈین میڈیا جو ہے پاکستان کے اوپر خواہ مخواہ الزام تراشی شروع کر دیتا ہے۔ اس چند سیکنڈز کے اندر وہ ان کو جناب ساری وہ جناب اوپر نازل ہو جاتا ہے کہ یہ جناب کس نے حملہ کیا۔ تو اب دیکھیں نا، اب تو ایک چیز اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو جن کو ان کو تصویریں چلائیں، مردہ ڈکلیئر کیا، وہ سارے سامنے آ گئے، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں ہماری تصویریں کہاں سے لے لی، ہم تو زندہ ہیں۔ مطلب یہ ایک شرمناک چیز ہے جو انڈیا کے سامنے آ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ انڈیا کو سوچنا ہوگا، لیکن پاکستان فیصلہ کر چکا کہ ہم انڈیا کے ہر بدتمیزی کا جواب جو ہے وہ دیں گے، انڈیا کے ہر اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ تو میرے خیال میں اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستانی قوم کو۔ آپ کی
تمام سیاسی جماعتیں اور آپ کی جتنی عسکری قیادت ہے وہ ایک پیج پہ ہے. بہت شکریہ اعجاز چوکر.